تو آگے مصنف علیہ رحمہ پانی کی مزید 5 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ مطلق پانی، ٹھیک ہے، مطلق پانی جو ہوتا ہے اس کی 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے مصنف علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ وہ پانی جن کے ذریعے طہارت حاصل کرنا صحیح ہوتا ہے ان کی 7 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰ نے ان کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنے لگا تھا، تو وہ ایک بیچ میں کال آ گئی جس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ تو یہ بات ذہن نشین ہے، مصنف نے جتنے بھی 7 پانی ذکر کیے ہیں ان سب کی جائز ہونے کے اوپر، ان سے طہارت حاصل کرنے کے صحیح ہونے کے اوپر مصنف علیہ الرحمٰ نے دلائل بھی پیش کی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نیچے دیکھیں، یہ حاشیہ جہاں پہ میرا کرسر جا رہا ہے، آپ دیکھیے جہاں ما اس سمائی لکھا ہے اس کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قول بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ينابيع فی الارض۔ پھر میں نے بھی ایک قول کی تلاوت کی تھی، وانزلنا من السماء ماء طہورا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ماء البحری کے اوپر آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیا ہوا ہے کہ هو الطہور ماءہ الحل میتتہ، ٹھیک ہے، کہ حضور علیہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سمندر کا جو پانی ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مردار ہے وہ کیا ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نہر کا پانی کے اوپر بھی آپ دیکھیں مصنف علیہ الرحمٰ نے ایک دلیل دی ہوئی ہے، اسی طرح کنویں کے پانی کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، اور جو برف اور اولوں سے پگھلا ہوا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مصنف نے آگے یہ حاشیے کے اندر وضاحت دی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو چشمے کا پانی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی مصنف علیہ الرحمٰ نے دلیل بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ کے ذہن میں اتنا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی پانی ہیں جو مصنف نے قسمیں بیان کی ہیں ان سب کے ساتھ طہارت حاصل کرنا صحیح ہے، اور ان سب کے صحیح ہونے کے اوپر مصنف نے دلیلیں بھی ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہوگی، پھر آگے مطلق پانی جو ہوتا ہے اس کی مصنف علیہ الرحمٰ نے 5 اقسام بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں ثم المیاہ علی 5 اقسام، کہ پھر جو پانی ہے وہ 5 اقسام کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، 5 قسموں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم مصنف علیہ الرحمٰ نے بیان فرمائی کہ طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق، ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ پہلی قسم کا پانی کس طرح کا ہوتا ہے؟ مصنف فرمایا کہ طاہر، پانی وہ پاک بھی ہو، مطہر آگے پاک کرنے والا بھی ہو، یعنی خود بھی وہ پانی پاک ہو، آگے کسی دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، غیر مکروہ مکروہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جس پانی کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی، کون کون سی؟ وہ پانی خود بھی پاک ہو، ٹھیک ہے، اور آگے پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور مکروہ نہ ہو، اس پانی کو کیا کہا جائے گا؟ مائع مطلق، وہو الماء المطلق، وہ کون سا پانی ہوگا؟ مائع مطلق۔ ایسے پانی کو مائع مطلق کہا جائے گا، اور یہ مائع مطلق ایسا پانی ہوتا ہے عزیز طلباء کرام کہ جس سے ہر طرح کی طہارت حاصل کرنا صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ برخلاف آگے جو دوسری قسمیں بیان کریں گے ان کے اندر کہیں نہ کہیں خرابی آ جاتی ہے، کہ کسی بلی نے پی لیا تو پھر کوئی مسئلہ آ جائے گا، کسی مرغی نے پی لیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہو جائے گا، کتے نے پانی پی لیا اس پانی کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مائع مطلق ایسا پانی ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، غسل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پانی کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پہلا پانی ہو گیا کون سا؟ خود بھی پاک ہو، مطہر پاک کرنے والا بھی ہو، تیسری قید غیر مکروہ مکروہ نہ ہو، تو یہ کون سا پانی ہوگا؟ مائع مطلق ہوگا، کہ جس کا استعمال کرنا ہر صورت کے اندر صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات، اسی قسم اول کے اندر جو پانی کی پہلی قسم ہے اس کی عبارت کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے کہ طاہر، دیکھیں بظاہری طور پر اس میں فائل سے آ رہا ہے، حالانکہ یہ اس میں فائل سے ہے نہیں، ٹھیک ہے، وزن اس کا اس میں فائل پر آ رہا ہے، اس میں فائل نہیں، ٹھیک ہے۔ طاہرن یہاں پر یہ ایک اپنے معنی میں ہے کہ وہ پانی خود پاک ہو۔ آگے جو مطہرن آیا ہے، مطہرن، ٹھیک ہے، طاہر اور مطہر دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، طہارہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے، مگر مطہرن اس میں فائل کا صیغہ، اس میں سیگا کیا ہے آیا ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ فاعلن جو ہوتا ہے کام کرنے والا، ٹھیک ہے، اس میں فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح مطہرن پاک کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے سیگے کے اعتبار سے بھی ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جہاں پر اس میں فائل کا سیگا آئے گا نا، وہاں پر اکثر جو ترجمہ ہوگا وہ اس
ترجمے کے اندر والا لفظ آئے گا، والی یا والا، ٹھیک ہے؟ فاعل کام کرنے والی، فاعلتن یعنی کام کرنے والی، فاعل یعنی کام کرنے والا، ٹھیک ہے؟ جو اس میں فائل کا صیغہ ہوگا اس کے اندر والا اور والی کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ اکثر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ترجمے کے حوالے سے بھی چونکہ آپ کو گائیڈ کرنا زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کے اندر خود ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کے اوپر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ اچھا، تو دوسری قسم کی ہم طرف آتے ہیں۔ پانی کی دوسری قسم کون سی ہے؟ کہ طاہرن، وہ پانی خود تو پاک ہے، مطہرن پاک کرنے والا بھی ہے، مکروہن مگر وہ پانی مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کون سا پانی ہے کہ جو بذات خود بھی بھائی پاک ہے، آگے پاک کرنے والا بھی ہے، مگر وہ ہے مکروہ؟ وہ کون سا ہے؟ مصنف نے بیان فرمایا کہ وَهُوَ مَا شُرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوُهَا وَكَانَ قَلِيلًا، ٹھیک ہے؟ جو پانی خود بھی پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، مگر ہے مکروہ، وہ پانی کون سا ہے کہ جس سے کسی بلی نے پیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس جیسے کوئی جو جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بلی کے، بلی کی طرح کے اور جو جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان جانوروں نے اگر پانی پی لیا تو وہ پانی کون سا ہوگا؟ وہ پانی مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وکانا قلیلن، یہاں پر مصنف نے کانا قلیلن کی قید لگائی ہے، وہ پانی ایسا ہونا چاہیے جو پانی تھوڑا ہو، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑے کی قید لگانے سے زیادہ پانی کی قید خارج ہو جائے گی، مطلب کہ جو جاری پانی ہوگا، جو پانی بہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب جو بہنے والا پانی ہے، ٹھیک ہے، اب اگر وہاں سے کسی بلی نے پی لیا یا اس جیسے کسی جانور نے پانی پی لیا تو وہ پانی مکروہ نہیں ہوگا، اس پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا بالکل صحیح ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ اس پانی کی بات کی جا رہی ہے کہ جو پانی تھوڑا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کسی بالٹی کے اندر پڑا ہوا ہے یا کسی چھوٹے برتن کے اندر پڑا ہے، وہاں سے اگر کسی بلی نے پی لیا یا اس کسی جیسے جانور نے پی لیا تو وہ پانی مکروہ ہو جائے گا۔ جو پانی بہ رہا ہے یا جو پانی بہت زیادہ ہے وہاں سے اگر کسی بلی نے پی لیا تو پانی مکروہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی حضور سمجھ آ گیا۔ اچھا، جی ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، تو اگلے جو پانی کی تیسری قسم ہے اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے، تو چلیں اس کو کل کے سبق کے اوپر رکھ لیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک جو آپ کا سبق ہے اس کو ایک دفعہ میں پھر بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج کے سبق کے اندر جو ہم نے پڑھا، پہلی عبارت کے اوپر آپ دیکھیں جہاں پر میرا کرسر موجود ہے، آپ توجہ کریں گے میرے کرسر کے اوپر تو آپ کی توجہ بھی رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ کو سمجھنے کی آسانی بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے مصنف نے دیکھیں کیا بیان فرمایا کہ پانی کی، ایسا پانی کہ جس کے ذریعے طہارت حاصل کرنا صحیح ہوتا ہے، اس کی 7 قسمیں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات آج کے سبق کی ہماری، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے مصنف نے قسمیں بیان فرمائی، ٹھیک ہے؟ وہ پانی 7 کون کون سے ہیں، یہ آج کے سبق کی ہماری دوسری بات، ٹھیک ہے؟ وہ پانی کون کون سا ہے؟ آسمان کا پانی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سمندر کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، برف اور اولوں سے پگھلا ہوا پانی ہے، اور چشمے کا پانی ہے، یہ 7 پانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آج کے سبق کی ہماری دوسری بات تھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آج کے سبق کی ہماری تیسری کون سی بات بنی کہ جو مطلق پانی ہوتا ہے، مطلق مائع مطلق، ٹھیک ہے، اس کی 5 قسمیں ہیں، یہ آج کے سبق کی ہماری تیسری بات ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے سبق کی ہماری چوتھی بات کون سی ہے؟ جو مائع مطلق ہے اس کی پہلا پانی کی قسم کون سی ہے؟ وہ مائع مطلق ہے جو خود بھی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے اور مکروہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ ایسا پانی ہوتا ہے، میں نے عرض کی کہ اس سے ہر طرح کی طہارت حاصل کرنا صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے سبق کے اندر ہماری یعنی 5ویں بات آ رہی ہے غالباً، یا چوتھی بات، کہ پانی کی جو دوسری قسم ہے، خود بھی پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو، مگر وہ پانی ہوتا مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ جس سے کسی بلی وغیرہ نے پی لیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ تھوڑے پانی سے پیا ہو کسی بلی نے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پانی مکروہ کے درجے میں چلا جائے گا کہ جس کے ذریعے طہارت حاصل کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے سبق کی آج آخری بات تھی۔ تو یہاں تک اگر کسی طالب علم کو کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو وہ بلا تکلف اور بالکل آپ اس کو اجازت ہے سوال کر سکتا ہے۔ استاد محترم صاحب، سبق یاد کرنے والا کون سا ہے؟ یہ جو پڑھا ہے آج یہ یاد کرنا ہے؟ حضور جیسے میں نے آپ کو بیان فرمایا نا کہ آج کے سبق کی پہلی بات، آج کے سبق کی دوسری بات، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسی طرز کے اوپر آپ یاد کریں گے پیارے بھائی، تو آپ کو سبق حلوہ بن کر آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہی سبق یاد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟
اور جب حضور یاد کرنا ہے تو عبارت پڑھ کر اس کو لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے، پھر اس کو سمجھ لیں، ہم کنسپٹ کلیئر کر لیں. دیکھیں، لفظی جو ترجمہ ہے وہ آپ نے ساتھ خود بھی کرنا ہے. دیکھیں میں نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک دفعہ لفظی ترجمہ خود ٹھیک ہے. یاد کرنا ہے. کل جب میں آپ سے کسی سے بھی کلاس جی میں جی پوچھ سکتا ہوں کہ کل والا سبق بیان کریں، تو اس وقت آپ نے لفظی ترجمہ بیان نہیں کرنا. اس وقت آپ نے مجھے مفہوماً سنانا ہے کہ استاد صاحب قبلہ کل ہم نے یہ باتیں پڑھی تھیں. پھر جو جیسے میں نے بیان کیا کہ آج کے سبق کی پہلی ہماری کون سی بات تھی، یہ بات تھی، دوسری بات یہ بات تھی، تیسری یہ بات تھی. تو آپ نے اس طرز کے اوپر ٹھیک مجھے ہے. مفہوماً خلاصہ سبق کا سنانا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے خلاصے کے ذریعے آپ کو سبق سمجھ آیا، آپ کو سبق یاد ہو چکا ہے. میری بات سمجھ گئے آپ؟ جی اوکے. جی اوکے اوکے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو کل والے سبق کی بھی اور آج والے سبق کی بھی ریکارڈنگ بھی بھیج دی جائے گی لنک کے ذریعے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر پھر بھی کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ جو ہمارا سیشن ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی آ کر وہ سوال کر سکتا ہے، جو ہمارا گروپ ہے. تو انشاءاللہ وہاں پر بھی میں اس کو جواب عرض کر دوں گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اچھا اللہ. حضور، جی آپ کہاں سے ہیں؟ ماشاء اللہ، کون سی سٹی وغیرہ سے ہیں آپ؟ حضوری، اگر یہ سوال پرسنل پر پوچھ لیے جائیں یا کلاس میں تو ابھی ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، تو چلے چلیں بعد میں چلیں ڈسکس. چلیں. بہت شکریہ اچھا آپ کا. جی، ٹھیک ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم. بہت شکریہ.